السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم کا چوتھا پارہ، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 110۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آیت تو آگے آدھی اور ہے، لیکن یہاں میں آدھی ہی پڑھا اس لیے کہ یہی تک کی گفتگو مقصود ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس آیت مقدسہ کا جو مفہوم ہے وہ مسلمانوں کے حق میں ہے۔ فرمان الہی کا مفہوم، تم بہتر ہو، کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے، جو ظاہر کی گئی کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی اے مسلمانوں، تم تمام امتوں میں بہتر ہو، ساری امت میں جتنی امتیں آئی ہیں اس دنیا میں، جیسے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، جناب نوح علیہ السلام کی امت، جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، جتنے انبیاء آئے ان کی جو امتیں ہوئی ہیں اس دنیا میں، اللہ نے مسلمانوں کے بارے فرمایا کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تم مصطفیٰ کریم کی امت ہو، تم سب میں بہتر ہو، تمام امتوں میں تم بہتر امت ہو۔ کس لیے، کس وجہ سے بھی؟ قرآن فرماتا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ قرآن نے یہی ایک چیز یہاں پہ یہی چیز پیش کی، قرآن نے یہی بات یہاں بتائی ہے اس آیت میں، کہ تم اچھی باتیں بتاتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے ہو، حق کی باتیں بتاتے ہو، دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہو، کفر و شرک و بدعت و گناہوں سے بچنے کی باتیں کرتے ہو، اس لیے تم بہتر ہو، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو۔ مجھے کہنا کیا ہے؟ اچھی باتیں بتانا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند قدوس کے نزدیک ایسی باتیں بتانے والا، حضور کی امت میں رہنے والا بندہ ساری امتوں میں سے افضل والا ہے۔ تو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برا کام ہوتا ہو ہم اس کو روک سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، تو پھر اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، اپنی زبان سے اس برے کام کو ہوتے اگر دیکھتے ہیں تو اس برے کام کو ہونے سے روکنا چاہیے۔ گھر میں ہو، محلے میں ہو، گلی کوچے میں ہو، کہیں پہ ہو، اگر ہم برا کام ہوتے روک سکتے ہیں تو ہمیں صرف نظر پھیر کر کے گزر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس برے کام کو ہونے سے روکنا چاہیے۔ آج تو اکثر لوگوں کا ذہن بن گیا ہے، چھوڑو مجھے کیا کرنا ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے۔ حالانکہ یہ کبھی مسلمانوں کا سیوا نہیں رہا ہے،
مسلمانوں کا ایک عظیم تمغہ ہے، اس کا ایک میڈل ہے مسلمانوں کا، اچھی باتیں بتانا، بری باتوں سے منع کرنا، گھر والوں کو، بال بچوں کو، بھائی بہنوں کو اگر وہ برے کام کر رہے تو اسے منع کیا جائے، نہیں کرتے تو اچھے کام کرنے کی ترغیب دی جائے ان کو۔ ہمارے گھر میں جو نماز نہیں پڑھتے انہیں بتایا جائے نماز پڑھو، کوئی گناہ کا کام کرتا ہم روک سکتے ہیں، ان کو روکے نہ، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو روکو۔ اسلاف نے اچھا ہر مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتیں بتانا، بری بات سے روکنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے، تو جس کی جتنی طاقت ہو، جس کا محلے میں چلتا ہے تو پورے محلے کے لوگوں کو بتائے، جس کا محلے میں نہیں چلتا ہے، گھر میں چلتا ہے تو گھر والوں کو روکے۔ ایک بھی آدمی کو اچھی بات بتا سکتا، بری بات سے منع کرتا، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس ایک آدمی ہی کو صحیح اچھی بات بتائے، بری بات سے منع کرے۔ لیکن حالت یہ ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے دامن جھاڑ لیتے، مجھے کیا کرنا۔ اگر ہم اور آپ طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو بری بات سے نہیں روکتے ہیں نا، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی اولاد برا کام کرے گی، آپ نہیں ہوں گے، کوئی دیکھ رہا ہوگا تو پھر وہ اس کو برے کام سے نہیں منع کرے۔ اس لیے اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، اس کی ذمہ داری ہے وہ۔ ہماری ذمہ داری ہے اچھی بات بتا دینا، ہماری ذمہ داری ہے بری بات سے لوگوں کو منع کرنا۔ اب سامنے والا عمل کرے گا تو اچھی بات، ثواب پائے گا، بربادی سے بچے گا، نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنا انجام بھگتنے کو تیار ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے اچھی بات بتائے، بری باتوں سے منع کرے۔ مسئلہ جو میں بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اچھی باتیں بتانے کے لیے، بری بات سے روکنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ آپ کو خود کو ہی علم نہیں ہے کہ یہ برا ہے کہ یہ بھلا ہے، کیسے بتائیں؟ ظاہراً کچھ باتوں کا علم ہوگا، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جس کے بارے پتہ نہیں۔ تو اچھی بات یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، تو اچھی اور بری بات کو جاننے کے لیے بھی تو علم چاہیے نا۔ بغیر علم کے کیسے جانیں گے یہ شرکیہ بات ہے، یہ کفریہ بات ہے، یہ مکروہ بات ہے، یہ حرام، یہ گناہ کی بات ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بات کرنی چاہیے، کیسے؟ اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ اس لیے پھر بات وہی، میں نے اسی کو کہنے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی کہ ذمہ داری ہے اچھی باتیں بتائے، بری بات سے منع کرے، لیکن اچھی اور بری بات کو جاننے کے لیے بھی علم چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ خدا کے شان میں وہ بات کہہ رہا ہے جو خدا کے شایان نشان ہے ہی نہیں، آپ کیسے منع کریں گے؟ آپ کو نہیں پتا، کیسے منع کریں گے؟ کوئی معاذ اللہ کہہ دے کہ اللہ آسمان میں بیٹھا ہے، معاذ اللہ کہہ دے، معاذ اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کے شان میں یہ بات کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا نہیں اللہ تو جسمانیہ سے، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ زمین و زمان، مکین و مکان سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو خدا کی شان میں یہ بات کہنا کہ اوپر والا بیٹھا ہے انصاف کرے گا، معاذ اللہ، یہ کہنا کفر بھی ہے۔ اوپر والا جو بیٹھا کہتا ہے نا معاذ اللہ، اور مراد خدا کی ذات لیتا ہے کہ اللہ بیٹھا ہے معاذ اللہ، تب تو مسئلہ ہو جائے گا، ایمان جائے گا۔ پھر ایمان بچانے کے لیے بھی علم چاہیے، ورنہ بات بات پہ ایمان جا بھی سکتا ہے۔ اس لیے علم دین، اپنے علم دین سیکھیں، علم دین حاصل کریں، علم کو تلاش کر کے جہاں سے بھی ہو اسے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کریں، سیکھیں علم، تب پتہ چلے گا۔ اور جب بندہ پھر علم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ مقام و رتبہ عطا فرما ہی دیتا ہے۔ جیسے حضور کی حدیث ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، اس کے شان کیا ہے؟ حضور کی حدیث ہے، اور جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صحابی، ان کی روایت ہے، اور امام عشق محبت نے فتاوی رضویہ میں اس کو آپ نے بیان نقل بھی کیا ہے۔ وہ کہ حضور فرماتے ہیں لیس من امتی
من لم یعرف لعالمنا حقہ، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے عالموں کے حق کو نہ پہچان. من لم یعرف لعالمنا حقہ، نبی فرماتے جو ہمارے عالم کے حق کو نہ جانے، یعنی ان کی عزت جیسی ہونی چاہیے، جو ان کا رتبہ جاننا چاہیے، جو ان کا مقام جاننا چاہیے، عالم دین کی عزت، اس کا رتبہ، اس کا مرتبہ نہ جانے اور پھر کچھ بھی اول پھول بک دے، تو جو ہمارے عالم کا مقام نہ جانے، نبی فرماتے وہ میری امت میں سے نہیں. لیسا من امتی، مطلب یہ کہ پھر وہ ہمارے طریقے، میری امت کا جو طریقہ ہے کہ علماء کرام کا ادب کرے، اس کی عزت کرے. فرمان مصطفیٰ کا مفہوم یہی، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عالم دین کی عزت نہیں کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں محبوب نہیں. نہ نبی کیوں فرماتے پھر وہ میری امت میں سے نہیں. اچھا، یہ ایک ہم بھی انسان، عالم انسان، علماء انسان، عام انسان بھی انسان، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن ایمان والوں میں کسی کو اگر علم مل جائے تو اس کی عزت کتنی ہے. اب نبی عام مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم اگر ہمارے عالموں کے حق کو نہیں پہچانو گے تو تم میری امت میں سے نہیں ہو. کس کی وجہ سے؟ اسی علم کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر آپ کو حق بات بتانی ہو، بری بات سے منع کرنا ہو، اچھی باتیں بتانا چاہتے اگر آپ، اور آپ چاہتے کہ عزت دارین سے خدا نوازے، تو ان ساری چیزوں کے لیے بھی علم چاہیے، علم چاہیے. اس لیے ہم بار بار کہتے علم سیکھیں، آپ جانیں علم. عقیدہ کن کن باتوں سے خراب ہوتا ہے، ان باتوں سے اپنے آپ کو روکیں. کس باتوں سے، کون سی باتوں سے ایمان برباد ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اس کے لیے آپ کو علم چاہیے. اس لیے علم سے دور مت رہے، ورنہ بھی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ علم عظیم دولت ہے. جناب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہیں. آپ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے. غالباً 17 پارہ قرآن کریم آپ کو یاد تھا، آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے سرکار غوث اعظم 17 پارہ قرآن کریم یاد کر کے. آپ کی والدہ ماجدہ 17 پارہ قرآن کریم کے حافظہ تھی اور روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتی تھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اس کو سنتے تھے، سن سے اس کو یاد کر لی. غوث اعظم مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی بن کر ہی پیدا ہوئی، مگر پھر بھی جب تک جیلان میں رہے، جیلان کے مدرسے میں بعد تک پڑھنے جاتے تھے، مکتب میں پڑھنے جاتے تھے، مکتب میں. اور جب غوث اعظم کی عمر 18 سال کی ہو گئی نا تو اپنے ماں سے کہا کہ امی جان میں اعلیٰ علم سیکھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم سیکھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں. وہ تو غوث اعظم ہے نا. اور غوث اعظم کی آمد کی بشارت حضور نے خود دی مولا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، امام حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گود میں لے کر کے. جناب جنید بغدادی نے لوگوں کو پیغام دیا کہ ایک اللہ کا ولی بغداد میں ہوگا جو یہ کہے گا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. غوث اعظم ولی پیدا نہیں ہوئے، آئے نہیں، مگر اپنے زمانے کے ولیوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مژدہ دیا، پیغام دیا لوگوں. وہ غوث اعظم جو ولی بن کے دنیا میں پیدا ہوئی ہے، 18 سال کی عمر میں بغداد کیوں جانا چاہتے؟ کیوں جانا چاہتے؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا ماں سے، اور گئے بھی بغداد. علم ظاہر کو سیکھا، استاذ کے بارگاہ میں بیٹھے. بغداد میں جہاں جس مدرسے میں گئے، مدرسہ نظامیہ، وہاں جا کے آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، جبکہ آپ مادرزاد ولی. کیوں گئے آپ بغداد؟ کبھی ہم نے سوچا؟ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد جانا امت کو پیغام ہے، پیغام ہے. اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا، جو بھی ولی ہوتے ہیں وہ عالم دین ہوا کرتے ہیں. دنیا میں کبھی کوئی ولی جاہل نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ پیر بھی بننا چاہے تو پیر جاہل نہیں ہو سکتا. پیر بننے کے لیے بھی علم چاہیے، عالم دین ہوگا تب پیر بن سکتا ہے.
جاہل آدمی پیر نہیں بن سکتا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو یا جتنے بھی ولی اس دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہے، سارے کے سارے ولی اپنے وقت کے بڑے سے بڑے عالم ہوا کرتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیلان میں مکتب میں جا کے مدرسے میں جا کر کے علم دین سیکھنا، بغداد جانا، وہاں جا کر کے علم دین سیکھنا، علم دین کے لیے محنت کرنا، مشقت کرنا، پریشانی اٹھانا، دکھ سہنا، تکلیف برداشت کرنا، سب کچھ کیا آپ نے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہ کر کے بھی آپ نے علم دین سیکھا ہے۔ کیوں؟ ہمیں آپ کو پیغام بھی دینا تھا غوث اعظم کے ذریعے سے، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ علم دین بہت بڑی دولت ہے۔ اگر عزت و جاہ ہو، مقام و رتبہ چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو، علم کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا را یہ علم ہے، تمام مسئلے جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم نہیں ہے تو بندے کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی نا کہ لوگ سورتوں کے بھی الٹا پلٹا نہ جانے کیسا کیسا پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا پڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے سورتیں سیکھیں، دعائیں سیکھیں، تشہد سیکھیں، درود ابراہیم سیکھیں، دعائے معصورہ، دعائے قنوت وغیرہ، ان سب کو سیکھنے کے لیے بھی علم چاہیے، اور یہ علم ہی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم اتنا علم تو سیکھ لیں جتنے علم سے نماز ٹھیک ہو جائے۔ آپ آج عالم نہیں بن سکتے، حافظ قرآن نہیں بن سکتے، لیکن اتنا علم تو سیکھ سکتے ہیں جس سے نماز ٹھیک ہو جائے۔ سیکھ سکتے ہیں نا؟ انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو نماز کے مکروہات وغیرہ ہے، جو آپ کو جہاں بھی کھٹکے، ہم تو ہے ہی نہیں آپ کی خدمت کے لیے نا۔ آپ کبھی بھی 24 گھنٹہ آپ آئیں ہمارے پاس ہم سے پوچھنے کے لیے مسئلہ کیسے حل ہوگا، انشاءاللہ یہ بندہ ہے آپ کی خدمت میں حاضر، جہاں سے ہو سکے گا میں ان مسئلوں کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں، لیکن ہو تو صحیح، کو آئے پوچھیں۔ اس لیے کم سے کم اتنا علم سیکھیں تاکہ نماز ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عزیز پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر سے پڑھیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، اس کو پھر سے پڑھیں، تھوڑی آواز سے پڑھیں۔ میں ریپیٹ اس لیے آپ کو کرا دیتا ہوں تاکہ آپ خود پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا، پھر وہ ذہن میں محفوظ ہو جائے گا نا۔ رحلۃ الشتاء، میں پڑھ کے چھوڑ دوں گا، آپ پڑھ کے چھوڑ دیں گے، مسئلہ ختم، لیکن خود ہی پڑھیں گے 2-3 مرتبہ تو پھر انشاءاللہ پھر وہ ذہن میں بات بیٹھ جائے گی۔ ٹھیک، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، پھر سے پڑھیں رب هذا البيت، پھر سے پڑھیں الذي، اس طرح کھینچ کے پڑھیں اطعمهم من جوع، اس کو پھر سے پڑھیں وآمنهم من خوف۔ یہ خالص جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں نا، یہ خدا گواہ ہے، خالص اس لیے کہ آپ سیکھ لیں، خدا مجھ کو آپ کو ثواب عطا فرما دے،
اور یہ سیکھنا خدا قبول کر لے تو قیامت میں بخشش کا ذریعہ ہو جائے۔ بس خالی قیامت کے دن ہمارے لیے یہ محفل بخشش کا سامان ہو جائے، اسی نیت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میری نیت تو یہی ہے، آپ کی نہیں معلوم، اور نیت یہی کر لے کہ میں روز بیٹھوں گا، اور اس نیت سے بھی کہ خدا بیٹھنا قبول کر لے اور آخرت میں اس محفل کو بخشش کا سامان کر۔ ایک بار اور پڑھ لے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا یہاں پہ فال آمنے پر فل، یا عین زبر یا، یہاں پہ عین ہے۔ اگر آپ فل یا بدو کہیں گے تو الف ہو کے چلا جائے گا آگے، اس لیے یہاں پہ جب فل یا پڑھے تو یا کے بعد عین پڑھنے کے لیے گلے میں تھوڑا زور دے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ ہاں یہاں پہ بچے بھی، جو میں کبھی سکھاتا ہوں نا تو بچے بھی کنفیوز ہوتے ہیں، اطعمنہم کہہ دیتے ہیں، تو اطعمنہم نون اس میں نہیں ہے، سمپل اطعمہم، الف تو زبر ات عین زبر میم زرما ہا میم پیش ہم، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہاں نیا آدمی کنفیوز ہوگا، اس لیے کہ پہلے اطعمہم ہے اور بعد میں آمنہم ہے، پہلے اطعمہم اور ایک لفظ کے بعد کیا ہے آمنہم، تو یہ امہم اور آمنہم میں کنفیوز شروع ہو سکتے ہیں، اس کو ایک بار خلاصہ کر کے پڑھیں، الذی اطعمہم من جوع، اب یہاں پہ نون ہے، وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ الفاتحہ۔